اور جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور جب ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی رہنما نہ ہو، پھر اللہ کے حکم سے وہ رحمت اتری جس نے جھوٹ کے پردے چیر دیے اور انسانیت کو حق کی روشنی سے روشن کر دیا۔ سمندر کے بیچ ایک پراسرار جزیرہ، اور وہاں لوہے کی زنجیروں میں بند ایک شخص جو صدیوں سے اپنی آزادی کا انتظار کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہوگا، اور پھر اللہ کے حکم سے زنجیریں ٹوٹ گئیں اور دجال آزاد ہو گیا۔ وہ جزیرے سے نکلا اور اس کا فتنہ سمندر کی لہروں کی طرح ہر طرف پھیل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال لوگوں سے بات کرے گا، ان سے سوال کرے گا، میں تمہارا خدا ہوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں بارش برساتا ہوں اور سوکھی زمین کو سبز کر دیتا ہوں؟ اگر میں رب نہ ہوتا تو یہ سب کیسے کرتا؟ اور ان کے عقیدے کو آزمائے گا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو رب قرار دیا۔ دجال لوگوں سے جو دوسرا مکالمہ کرے گا وہ جنت اور دوزخ کا ہوگا۔ دیکھو، یہ میری جنت ہے، اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، راحت، روشنی اور نعمت ہے۔ اور وہ لوگ جو علم اور ایمان سے خالی ہوں گے اس کی باتوں میں آ جائیں گے، اور یہ میری دوزخ ہے، آگ، درد اور عذاب، اور صرف میں ہوں جو تمہیں اس سے بچا سکتا ہوں، کیونکہ میں تمہارا رحیم رب ہوں۔ کون ہے جو میری جیسی قدرت رکھتا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوں گے، مگر اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے آپ کو رب کہے گا، حالانکہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں۔ تو ہی ہمارا رب ہے، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ لوگوں کا دل جھوٹ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کی جنت کو دوزخ سمجھ کر صبر کرے وہ اصل جنت میں جائے گا، اور جو اس کی دوزخ کو جنت سمجھ کر مان لے وہ اصل دوزخ میں گر جائے گا۔ دجال کا تیسرا مکالمہ جو لوگوں سے ہوگا وہ رزق اور قدرت کا ہوگا۔ اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ، میں آسمان کو حکم دوں گا کہ بارش برسائے، اور زمین کو حکم دوں گا فصل اگائے، اور اگر انکار کیا تو تم بھوک اور قحط میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور پھر وہ آسمان کو حکم دے گا، بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا، فصل اگائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب اللہ کے امتحان کے طور پر ہوگا تاکہ سچے اور جھوٹے ایمان کا فرق ہو جائے۔ دجال کا چوتھا مکالمہ جو ہوگا وہ ماں باپ کا دھوکہ ہوگا۔ دجال ایک شخص سے کہے گا، اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ ہاں بالکل، ہم سب ایمان لائیں گے۔ پھر دجال شیاطین کو ماں باپ کی شکل میں لائے گا اور وہ کہیں گے، بیٹا اس پر ایمان لے آؤ، یہی تمہارا رب ہے۔ لیکن ہر شخص نہیں جھکے گا۔ تو جھوٹ بولتا ہے، میرا رب اللہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ مرتا ہے۔ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، اور تو ایک آنکھ والا ہے، تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب سے افضل مومن ہوگا۔
दुनिया भर में सवाल उठने लगे। अगर ये शख्स सच में दज्जाल है तो क्या वो लम्हा भी करीब है जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया? क्या ईसा इब्ने मरियम भी जल्द नाजिल होने वाले हैं? और फिर जब दज्जाल ने सुना कि ईसा इब्ने मरियम नाजिल होने वाले हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो वो आदमी है जिससे मुझे रोका गया था। तैयार हो जाओ, फितने दज्जाल का इम्तिहान शुरू हो चुका है। और फिर वक्त आया जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जमीन पर नाजिल हुए। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिकी मीनार से नाजिल होते हैं। उनका लिबास सफेद और चमकता होगा। चेहरा नूरानी और उनकी आंखों से गिरती बूंदें मोती की तरह चमक रही होंगी। जनाब, आपका आना हम सब के लिए बाइसे रहमत है। जनाब, इंसानियत को दज्जाल के फितने से बचाइए। दज्जाल के फितने ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। अल्लाह हमेशा हक और सच्चाई के साथ होता है। अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। हुजूर नमाज अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बियल आला। ए अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है, तू ही हक का मुहाफिज है। ए अल्लाह, झूठ और जुल्म को मिटा दे और हक को सरबुलंद फरमा। और फिर दुनिया की सबसे बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो गई। हम तेरे साथ हैं। और फिर हजरत ईसा मैदान जंग में पहुंच गए। दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम एक ही मैदान में खड़े होंगे। एक तरफ झूठ और फितना, दूसरी तरफ हक और रोशनी। और जब दज्जाल ने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसके झूठे दावे टूट गए। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम कहेंगे, अगर मैं तुझे छोड़ भी दूं तो तू फिर भी हलाक होकर रहेगा। अल्लाह ने तेरा खात्मा मेरे हाथ से लिख दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम उससे बहस नहीं करते हैं, क्योंकि हक के सामने झूठ को गुफ्तगू की जरूरत नहीं होती। वो जंग के बीच से भाग निकला। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम बाबुल लुद के करीब दज्जाल को पा लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दज्जाल ईसा इब्ने मरियम को देखेगा तो वो पानी में घुलते नमक की तरह पिघलने लगेगा। हजरत ईसा ने फरमाया, तुम्हारा रब सिर्फ एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और फिर वक्त आया, अल्लाह के हुक्म से दज्जाल का खात्मा कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी ईसा, हमसे बड़ी भूल हो गई। हमने आंखों के धोखे में आकर बातिल का साथ दिया। हम तौबा करते हैं, हमें माफ कर दीजिए। माफी का दरवाजा बंद नहीं हुआ। जो दिल से तौबा करे अल्लाह इसकी तौबा कबूल करता है। बातिल मिट चुका, अब हक के साथ खड़े हो जाओ। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक तू ही हक को बुलंद करने वाला और बातिल को मिटाने वाला है। और फिर एक फरिश्ता ईसा अलैहिस्सलाम को खबर देता है, ए ईसा इब्ने मरियम, याजूज माजूज की दीवार टूटने वाली है। जमीन पर एक अजीम फितना जाहिर होने वाला है। अपनी उम्मत को खबरदार कर दें। लोगों, अल्लाह का पैगाम आ चुका है। याजूज माजूज आजाद हो चुके हैं। भागो नहीं, ईमान के साथ चलना है। जमीन पर एक नया इम्तिहान शुरू होगा। पहाड़ अल्लाह की पनाह बनेंगे तुम्हारे लिए। और लोग पहाड़ों की तरफ चल पड़े। और जब याजूज माजूज उतर आए, सब बुलंदी से जमीन पर फैल गए।
پھر سب لوگ جمع ہو کر کوہ طور پر بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے۔ سب اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ یاجوج ماجوج پانی کی طرف چل پڑے۔ وہ پانی کو نگلنے آئے، وہ پیاس جسے زمین کا ایک بھی قطرہ نہ بجھا سکا۔ جناب اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یا رب ان ظالموں اور فتنے سے امت محمدیہ کی حفاظت فرما، اپنی قدرت سے ظلم کو مٹا دے اور حق کو بلند کر دے۔ پیاس اور ظلم ہر طرف، اللہ نے ان کی گردنوں پر کیڑے چھوڑ دیے جو روح تک گھس گئے۔ اور ایک لمحے میں سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ کی شدید بارش آئی اور ان کے جسم سمندر میں بہہ گئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ انسانیت نے سوچا اب سکون ہو گیا ہے، مگر کالا دھواں پوری دنیا پر چھا گیا۔ سورج مغرب سے طلوع ہوا، دن رکا اور رات لمبی ہو گئی، اور لوگوں کے چہرے خوف سے زرد پڑ گئے۔ کیا یہ قیامت کا دن ہے؟ سورج مغرب سے کیسے طلوع ہو سکتا ہے؟ اللہ رحم فرما، یہ کیا نشانی ہے؟ لوگوں کے دل لرز اب اٹھے۔ توبہ کا وقت ختم تو نہیں ہو گیا، 3 دن سے سورج نہیں نکلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی، دابت الارض ان میں سے ایک ہے۔ زمین سے دابت الارض نکلا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تم نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، زمین خود گواہی دے گی، اب حق تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اور لوگوں کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے۔ لوگوں نے اللہ سے رو رو کر توبہ کی، مگر مغفرت کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ یہ وہ نشانی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، آج سچ اور جھوٹ الگ کر دیے جائیں گے۔ اور پھر سور پھونکا گیا اور قیامت برپا ہو گئی۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو زمین زور سے لرز اٹھے گی، آسمان کا نظام ہل جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہر چیز پر خوف طاری ہو جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور اس وقت قبریں پھٹ کر کھل جائیں گی، مٹی سے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ زمین اپنا راز کھول دے گی، تم نشانیوں پر یقین نہ لائے۔ ہمیں کس نے جگایا؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا کھڑا کیا؟ کھلے میدان کی طرف بھاگیں گے، پھر اچانک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ نہ کوئی نسب، نہ کوئی مال، نہ کوئی تکبر، صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ بادلوں سے بھر چکا ہوگا، ہوا میں گہری گونج ہوگی۔
लोगों के दिल लरज उठे। इंसानियत दो हिस्सों में बंट गई। जो ईमान के साथ खड़ी हुई उनके चेहरे रोशन, जो इनकार कर गए उनके चेहरे अंधेरे में, और जो अल्लाह के रास्ते पर चले वो हमेशा अमन और इंसाफ के साए में रहेंगे। ये फितना, ये इम्तिहान हमेशा याद दिलाता है कि सिर्फ अल्लाह ही हक है और सिर्फ उसके रास्ते पर चलने वाले रोशनी में जीतते हैं।